گلف وار اینڈ ہونے کو ہے. ہزاروں عراقی سولجرز جو اس وقت کویت میں موجود تھے کویت سے واپس عراق کی طرف قافلوں کی صورت میں سفر کرتے ہیں. یہ ہائی وے 80 ہے جو کویت سٹی سے لے کر عراق کے بارڈر ٹاؤن صفوان اور پھر عراقی شہر بصرہ تک جاتی ہے. یہ وہی روڈ تھا جسے استعمال کرتے ہوئے عراق نے کویت پر حملہ کیا تھا. اب اسے ہی استعمال کرتے ہوئے کچھ عراقی فورسز واپس جا رہی تھی، لیکن یہ سفر ان کا آخری سفر ہونے والا تھا کیونکہ آگے امریکی فورسز ان کے لیے جال بچھائے بیٹھی تھی. اور جیسے ہی عراقی فوجیوں کا یہ قافلہ امریکی اور اس کے اتحادی فورسز کے جال میں آیا، امریکی افواج نے 10 گھنٹے تک لگاتار ان پر بمباری کی اور ہر طرف آگ ہی آگ کر دی. اس واقعے میں سینکڑوں عراقی مارے گئے اور 3000 کے قریب وہیکلز تباہ ہوئیں. یہ سٹوری ہے ہائی وے آف ڈیتھ کی، عراقی ٹروپس پر خونی بمبارمنٹ کی اور گلف وار کے اختتام کی. 2 اگست 1990 عراق اپنے 1,40,000 ٹروپس کو لے کر اپنے ہمسائے ملک کویت پر حملہ کر دیتا ہے. وجہ یہ تھی کہ عراق کا کہنا تھا کہ ایک کویت ان کے آئل کے ذخائر میں سے اللیگلی آئل نکال کر بیچ رہا ہے جو دونوں ملکوں میں شیئرڈ ہے. دوسرا یہ کہ عراق کا کہنا تھا کہ کویت عراق کا حصہ ہے. سلطنت عثمانیہ کے دور میں کویت بصرہ کا صوبہ تھا، سو عراق کا دعویٰ تھا کہ یہ ہماری ٹیریٹری ہے. سو عراق اپنے 1,40,000 ٹروپس کو لے کر کویت پر حملہ آور ہو گیا. 2 دن کے اندر اندر بہت کم نقصان پر عراق نے کویت پر قبضہ کر لیا. عراق کے اس حملے کی مذمت دنیا بھر میں کی گئی. یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل نے عراق کے خلاف ریزولوشن پاس کی اور اس پر پابندیاں لگا دی. 21 عرب لیگ نیشن بھی کویت کے سپورٹ میں کھڑی ہو گئی اور نیٹو اور امریکہ سے مدد مانگنے لگی. اس حملے کے کچھ دن بعد جارج بش نے بھی پریس کانفرنس کی عراق کے اس حملے کی مذمت کی اور دوسری طرف اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے اور عراق کو کویت سے باہر نکالنے کے لیے کوششیں شروع کر دی. ایک طرف امریکہ عراق سے پیس ڈیل کرنے کا کہہ رہا تھا تو دوسری طرف عراق پر حملہ کرنے کے لیے اپنے دوست بھی اکٹھے کر رہا تھا اور تیاریاں بھی شروع کر دی. امریکہ اس مسئلے کا حل اس لیے بھی چاہتا تھا، کویت بھاری مقدار میں امریکہ کو تیل سپلائی کر رہا تھا جس پر اب عراقی قبضہ کر کے بیٹھ گیا تھا، اور عراق اس لیے بھی امریکہ کو کھٹکتا تھا کیونکہ عراق فلسطین کے حق کے لیے بولتا تھا. نومبر میں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل نے عراق کو وارن کیا کہ وہ جنوری تک اپنی فوجیں کویت سے نکال لے، لیکن عراق نے اپنی فوجیں نکالنے سے صاف انکار کر دیا. پھر 17 جنوری 1991 کو امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر عراق کا کویت پر سے قبضہ چھڑوانے کے لیے آپریشن شروع کر دیتا ہے جسے آپریشن ڈیزرٹ سٹورم کہتے ہیں. امریکہ کے ساتھیوں میں UK، فرانس، سعودی عرب، مصر اور کویت شامل تھے. اس حملے میں پہلے عراق کی ایئر ڈیفنس شیلڈ توڑی جاتی ہے، عراقی فضائیہ کو شکست دی جاتی ہے اور پھر گراؤنڈ فورسز کویت میں اتاری جاتی ہیں تاکہ عراقی فورسز کو باہر نکالا جا سکے. اس آپریشن میں عراق کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. 20 سے 50 ہزار فوجی مارے جاتے ہیں اور 75,000 زخمی ہوتے ہیں اور 3,000 ٹینکس تباہ ہوئے، 2,000 آرٹلری پیسز تباہ ہوئے، 100 سے زائد ایئر کرافٹ تباہ ہوئے اور 19 وارشپس ڈوبی. تو کل ملا کر بات امن مذاکرات پر آ جاتی ہے اور سیز فائر ایگریمنٹ طے ہوتے ہیں. 1991 26 سے 27 فروری کی رات کو کچھ عراقی فورسز کویت سے قبضہ چھوڑ کر عراق واپس جانے کے لیے نکلتی ہیں. یہ فورسز قافلے کی صورت میں ہائی وے 80 کو استعمال کرتی ہیں جو کہ عراق تک جاتی ہے. یہ کوئی 1400 فوجی گاڑیوں پر مشتمل قافلہ تھا. اسی وقت امریکہ کا ایک E-8 جوائنٹ سٹار ایئر کرافٹ پیٹرولنگ پر ہوتا ہے جو رات کے وقت اس ریٹریٹنگ فورسز کو آبزرو کرتا ہے اور سعودی عرب میں موجود آپریشن سینٹر کو انفارم کرتا ہے. اب یہ تھا کہ اگر عراقی فورسز کویت کو چھوڑ کر نکل رہی ہیں تو امریکہ کو چاہیے تھا کہ جانے دیتا، لیکن پھر اسے امریکہ کون کہے جو کمزوری کا فائدہ نہ اٹھائے. امریکہ اپنے ایئر کرافٹ بھیجتا ہے جو اس قافلے کے راستے میں بوم گراتے ہیں اور ٹریفک بلاک کر کے اس قافلے کا انتظار کرتے ہیں. اور جیسے ہی عراقی فورسز یہاں پہنچتی ہیں تو اس قافلے کے پیچھے سے بھی بوم گرا کر ٹریفک جام کر دیتے ہیں تاکہ عراقی فورسز نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے. اس ٹریپ میں 3,000 ٹرکس، کارز، جیپس اور ایمبولینس، ٹینکس اور دوسری گاڑیاں پھنس جاتی ہیں. اب امریکہ کے یہ ایئر کرافٹ لگاتار 10 گھنٹوں تک اس کانوے پر دل کھول کر بوم گراتے ہیں. 10 گھنٹوں بعد جب انہوں نے بومبنگ ختم کی تو 37 کلومیٹر تک ہر طرف تباہ شدہ گاڑیاں اور لاشیں تھیں. اس حملے میں 2700 گاڑیاں تباہ ہوتی ہیں، 1000 کے قریب لوگ مارے جاتے ہیں. کچھ کا کلیم تو یہ ہے کہ مرنے والوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ تھی.
اس حملے کے کچھ لوگ اپنی گاڑیاں چھوڑ کر بھاگنے میں بھی کامیاب ہو گئے، تاہم یہ حملہ اس جنگ کا سب سے دل دہلا دینے والا اور کنٹروورشل ایونٹ تھا۔ امریکہ آج بھی اس حملے کو ڈیفینڈ کرتا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ عراقی فورسز ملٹری ٹارگٹس تھی اور یہ کاؤنٹر اٹیک کرنے کے لیے ری گروپ ہونے جا رہے تھے، جبکہ امریکہ پر تنقید ہوتی رہی کہ اس نے جنگ کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ سیز فائر کر کے واپس جاتی فوج پر اٹیک نہیں کرنا چاہیے، اور اس اٹیک میں سویلینز کا بھی خیال نہیں رکھا گیا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سبسکرائب فار مور۔